ان لوگوں کو تو یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ہم پر، مسلمان کہلانے والے اور پھر احمدیوں پر اعتراض کرنے والے، ان کو تو اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے چند روپے خرچ کر دیں۔ ہاں، ملک کی دولت لوٹنے کی ہر ایک کو فکر ہے۔ آج اسلام اور ناموس رسالت کے نام پر جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو ملک میں دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس نے ہر شریف النفس کو بے چین کر دیا۔ کوئی جان بھی محفوظ نہیں ہے۔ احمدیوں کے خلاف تو یہ شدت پسندی ہے ہی، اور ایک عادت پڑ چکی ہے احمدیوں کو، میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں۔ لیکن خود پاکستان کا کوئی شہری بھی اس سے محفوظ نہیں، لیکن سوچتے نہیں کہ ایک طرف لاقانونیت ہے، ملک میں فساد پھیلا ہوا ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی آفات ملک کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ؟ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس انجام کی طرف ان کو لے کے جا رہا ہے، اور کیا انجام ان کا ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ان کو عقل دے کہ سوچیں اور سمجھیں۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، وہ تو ملک کے وفادار ہونے کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ ان پر قانوناً بعض تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو ہر طرح کی تباہی سے بچائے۔ گزشتہ خطبے میں جب میں نے دعا کی تحریک کی تھی اور روزہ رکھنے کا بھی کہا تھا، تو اس بارے میں عرض کروں کہ یہ کہا تھا کہ ایک نفلی روزہ ہر ہفتہ رکھیں، تو ضمن بتا دوں کہ مناسب ہوگا کہ جماعتی طور پر ایک ہی دن روزہ رکھا جائے۔ ہر مقامی جماعت اپنے طور پر بھی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پھر مقامی جماعت میں بھی ایک فیصلہ ہو، پیر یا جمعرات کا دن رکھ لیا جائے۔ یہی پاکستان کے احمدیوں کو میں نے کہا تھا۔ بہرحال جو میں نے تحریک کی تھی اس پہ بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے جماعت کو۔ اس دعا کی تحریک میں بھی جہاں میں نے جماعت کو ان دشمنوں اور دشمنیوں اور ظالموں اور ظلموں سے بچنے کے لیے کہا تھا، وہاں ملک کو بھی ان سے پاک کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان فسادیوں سے اللہ تعالیٰ ملک کو بھی پاک کرے تاکہ یہ ملک بچ جائے۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، اس لیے ہمارے دل یہ چیزیں دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا فرض ہے، ہر احمدی پاکستانی کا فرض ہے، اور اس نے ادا کرنا ہے اسے۔ اب میں واپس اپنی پہلی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ سے ہدایت پا کر آپ کی جماعت کے افراد ہی ہیں جو اسلام کی نشر ثانیہ اور اس کی تمام دینوں پر برتری ثابت کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے چاہے افریقہ ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی علاقہ بھی ہو، احمدی سب سے آگے بے دھڑک کھڑا ہو جاتا ہے اسلام کے دفاع کے لیے، نہ صرف دفاع کے لیے بلکہ اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ جہاں تیل کی کوئی دولت کام نہیں کرتی، وہاں احمدی کا خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیا ہوا اپنی معمولی آمد سے چندہ کام کرتا ہے۔ بے شک
اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہماری معمولی قربانیوں میں برکت ڈالتا ہے اور اس کے بے شمار پھل لگتے ہیں۔ بس ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے کے لیے اس کے حضور اپنی معمولی قربانیاں پیش کرتے چلے جائیں۔ ہم احسان فراموش نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احمدیت قبول کرنے کی توفیق دی۔ اگر ہمارے باپ دادا کو یہ توفیق دی تو ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق دی، تاکہ ہم امام الزمان کے ساتھ جڑ کر اس کے مشن کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ صرف مالی قربانی کر کے ہمارے کام ختم نہیں ہو جاتے۔ ہم نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے دل پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام، جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے، اپنے اپنے ملک میں پھیلانے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اسلام کے خلاف